سورہ البقرہ کی پہلی 47 آیات جو کہ قرآن مجید کے پارہ نمبر 1 کا پہلا ربع ہے کا اردو ترجمہ پیش خدمت ہے۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم، ان اللہ اعلم، میں اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہوں۔ یہ وہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہدایت دینے والی ہے متقیوں کو۔ جو لوگ غیر پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم انہیں رزق دیتے ہیں اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو تیری طرف اتارا گیا اور اس پر بھی جو تجھ سے پہلے اتارا گیا، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر قائم ہیں، اور یہی ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اس حال میں کہ برابر ہے ان پر خواہ تو انہیں ڈرائے یا نہ ڈرائے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی سنوائی پر بھی، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب مقدر ہے۔ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے اور یوم آخر پر بھی، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وہ اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ وہ اپنے سوا کسی اور کو دھوکہ نہیں دیتے اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے، پس اللہ نے ان کو بیماری میں بڑھا دیا، اور ان کے لیے بہت دردناک عذاب مقدر ہے بوجہ اس کے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں ہم تو محض اصلاح کرنے والے ہیں۔ خبردار، یقیناً وہی ہیں جو فساد کرنے والے ہیں لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لے آؤ جیسا کہ لوگ ایمان لے آئے ہیں، کہتے ہیں کیا ہم ایمان لے آئیں جیسے بے وقوف ایمان لائے ہیں؟ خبردار، وہ خود ہی تو ہیں جو بے وقوف ہیں لیکن وہ علم نہیں رکھتے۔ اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لے آئے، اور جب اپنے شیطانوں کی طرف الگ ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان سے صرف تمسخر کر رہے تھے۔ اللہ ضرور ان کے تمسخر کا جواب دے گا اور انہیں کچھ عرصہ مہلت دے گا کہ وہ اپنی سرکشیوں میں بھٹکتے رہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، پس ان کی تجارت نفع بخش نہ ہوئی اور وہ ہدایت پانے والے نہ ہو سکے۔ ان کی مثال اس شخص کی حالت کی مانند ہے جس نے آگ بھڑکائی، پھر جب اس آگ نے اس کے ماحول کو روشن کر دیا، اللہ ان بھڑکانے والوں کا نور لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ کچھ دیکھ نہیں سکتے تھے۔ وہ بہرے ہیں، وہ گونگے ہیں، وہ اندھے ہیں، پس وہ ہدایت کی طرف نہیں لوٹیں گے۔ یا ان کی مثال اس بارش کی سی ہے جو آسمان سے اترتی ہے، اس میں اندھیرے بھی ہیں اور کڑک بھی اور بجلی بھی۔ وہ بجلی کے کڑکوں کی وجہ سے موت کے ڈر سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈالتے ہیں، اور اللہ کافروں کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی بینائی اچک لے، جب کبھی وہ ان کو راہ دکھانے کے لیے چمکتی ہے وہ اس میں کچھ چلتے ہیں، اور جب وہ ان پر اندھیرا کر دیتی ہے تو وہ ٹھہر جاتے ہیں۔ اور اگر اللہ چاہے تو ان کی سنوائی بھی لے جائے اور ان کی بینائی بھی، یقیناً اللہ ہر چیز پر جسے وہ چاہے دائمی قدرت رکھتا ہے۔ اے لوگو، تم عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان کو بھی جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا اور آسمان کو تمہاری بقا کی بنیاد بنایا، اور آسمان سے پانی اتارا
اور اس کے ذریعہ ہر طرح کے پھل تمہارے لیے بطور رزق نکالے، بس جانتے بوجھتے ہوئے اللہ کے شریک نہ بناؤ۔ اور اگر تم اس بارے میں شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے، تو اس جیسی کوئی صورت لا کے دکھاؤ اور اپنے سرپرستوں کو بھی بلا لاؤ جو اللہ کے سوا تم نے بنا رکھے ہیں، اگر تم سچے ہو۔ بس اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے، تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور خوشخبری دے دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں۔ جب بھی وہ ان باغات میں سے کوئی پھل بطور رزق دیے جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے بھی دیا جا چکا ہے، حالانکہ اس سے پہلے ان کے پاس محض اس سے ملتا جلتا رزق لایا گیا تھا، اور ان کے لیے ان باغات میں پاک بنائے ہوئے جوڑے ہوں گے اور وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ ہرگز اس سے نہیں شرماتا کہ کوئی سی مثال پیش کرے جیسے مچھر کی، بلکہ اس کی بھی جو اس کے اوپر ہے۔ بس جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جو ایمان لائے، تو وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جنہوں نے انکار کیا، تو وہ کہتے ہیں آخر یہ مثال پیش کرنے سے اللہ کا مقصد کیا ہے؟ وہ اس مثال کے ذریعہ سے بہتوں کو گمراہ ٹھہراتا ہے اور بہتوں کو اس کے ذریعہ سے ہدایت دیتا ہے، اور وہ اس کے ذریعہ فاسقوں کے سوا کسی کو گمراہ نہیں ٹھہراتا۔ یعنی وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو اسے مضبوطی سے باندھنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور ان تعلقات کو کاٹ دیتے ہیں جن کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو گھاٹا پانے والے ہیں۔ تم کس طرح اللہ کا انکار کرتے ہو جبکہ تم مردہ تھے، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا، وہ پھر تمہیں مارے گا اور پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے وہ سب کا سب پیدا کیا جو زمین میں ہے، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور اسے 7 آسمانوں کی صورت میں متوازن کر دیا، اور وہ ہر چیز کا دائمی علم رکھنے والا ہے۔ اور یاد رکھ، جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ یقیناً میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، انہوں نے کہا کیا تو اس میں وہ بنائے گا جو اس میں فساد کرے اور خون بہائے، جبکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور ہم تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اس نے کہا یقیناً میں وہ سب کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور اس نے آدم کو تمام نام سکھائے، پھر ان مخلوقات کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا مجھے ان کے نام بتلاؤ اگر تم سچے ہو۔ انہوں نے کہا پاک ہے تو، ہمیں کسی بات کا کچھ علم نہیں سوائے اس کے جس کا تو ہمیں علم دے، یقیناً تو ہی ہے جو دائمی علم رکھنے والا اور بہت حکمت والا ہے۔ اس نے کہا اے آدم تو ان کو ان کے نام بتا۔ بس جب اس نے انہیں ان کے نام بتائے تو اس نے کہا کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ یقیناً میں ہی آسمانوں اور زمین کے غیب کو جانتا ہوں، اور میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور وہ بھی جو تم چھپاتے ہو۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کی خاطر سجدہ کرو، تو وہ سب سجدہ ریز ہو گئے سوائے ابلیس کے۔ اس نے انکار کیا اور استکبار سے کام لیا، اور وہ کافروں میں سے تھا۔ اور ہم نے کہا اے آدم تو اور تیری زوجہ جنت میں سکونت اختیار کرو، اور تم دونوں اس میں جہاں سے چاہو بافراغت کھاؤ، مگر اس مخصوص درخت کے قریب نہ جانا، ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔
پس شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کے معاملہ میں پھسلا دیا، پس اس سے انہیں نکال دیا جس میں وہ پہلے تھے، اور ہم نے کہا تم نکل جاؤ، اس حال میں کہ تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، اور تمہارے لیے اس زمین میں ایک عرصہ تک قیام اور استفادہ مقدر ہے۔ پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے، پس وہ اس پر توبہ قبول کرتے ہوئے جھکا۔ یقیناً وہی بہت توبہ قبول کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے کہا اس میں سے تم سب کے سب نکل جاؤ، پس جب کبھی بھی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئی تو جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ کوئی غم کریں گے، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اور ہمارے نشانات کو جھٹلایا وہی ہیں جو آگ میں پڑنے والے ہیں، وہ اس میں لمبا عرصہ رہنے والے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی، اور میرے عہد کو پورا کرو، میں بھی تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور بس مجھ ہی سے ڈرو، اور اس پر ایمان لے آؤ جو میں نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے اتارا ہے جو تمہارے پاس ہے، اور اس کا انکار کرنے میں پہل نہ کرو، اور میرے نشانات کے بدلے معمولی قیمت وصول نہ کرو، اور بس میرا ہی تقوی اختیار کرو، اور حق و باطل سے خلط ملط نہ کرو، اور حق کو چھپاؤ نہیں جبکہ تم جانتے ہو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور جھکنے والوں کے ساتھ جھک جاؤ۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، جبکہ تم کتاب بھی پڑھتے ہو؟ آخر تم عقل کیوں نہیں کرتے؟ اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو، اور یقیناً یہ عاجزی کرنے والوں کے سوا سب پر بوجھل ہے، یعنی وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، اور یہ کہ وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔